نواز شریف صاحب کو بڑا ڈینٹ اس بات پہ پڑا ہے، انہوں نے کشمیر کے الیکشن سے 2 روز قبل افغانستان کے پرو انڈیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی۔ عام تاثر یہی ہے کہ گروپنگ تھی شاید پرو شہباز شریف یا پرو حمزہ شہباز، اور سوری ٹو سے جتنا مرضی ڈھول پیٹ لے پی ٹی آئی کہ جی ہم جیتے ہیں، ہمارا بیان جیت گیا ہے، یہ ان کا بیان نہیں جیتا، یہ مسلم لیگ نون کی آپس کی رفٹ آ رہی ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں جس طریقے سے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب نے کارڈز پلے کیے ہیں وہ بہت کمینڈیبل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں ان کو سرو کریں گے بالکل اس طرح جس طرح ان کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں سرو کیا ہے۔ ہمارے پاس کون سی تیسری کہتے ہیں نا وہ تیسری قوت آئے گی جی کوئی، میرا تو خیال ایک اور ہے کہ تیسری قوت جو آئے گی سب سے زیادہ وہ مذہبی جماعتیں ہیں۔ بہت بڑا ایک حکومت کے لیے پلس پوائنٹ ہے اور انفارچونیٹ ہے اپوزیشن کے لیے، کیونکہ کسی بھی ملک میں اپوزیشن کا تگڑا ہونا، اسٹرانگ ہونا از خود جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے کی علامت ہے، ادروائز تو منارکی ہے، ادروائز تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس حکومت میں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ مریم نواز بی بی کی بہت زیادہ پبلک اٹریکشن ہے، آبویسلی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ایک جو اس کو وہ بیانیہ تصور کرتے ہیں جو میرے خیال میں تو نہیں ہے، خیر جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، انہی کی جماعت کا ایک اور پوائنٹ آف ویو انہی کی جماعت کے اندر بھی ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں جس طریقے سے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب نے کارڈز پلے کیے ہیں وہ بہت کمینڈیبل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں ان کو سرو کریں گے بالکل اس طرح جس طرح ان کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں سرو کیا ہے اس بیانیے نے، جو اس پہ وہ سٹینڈ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلنے دیں سسٹم کو، 5 سال اور گزرنے دیں، وہ تگڑے ہو کے نکلیں گے۔ اور ایک اور حیران کن بات جو بہت ہی میرے لیے بہت بڑی حیران کن تھی، میں بڑا فالو کرتا ہوں جب الیکشنز ہوتے ہیں، میں بڑا فالو کرتا ہوں ان چیزوں کو فیصل صاحب، کہ ہمارے پاس کون سی تیسری کہتے ہیں نا وہ تیسری قوت آئے گی جی کوئی کہیں سے، کبھی چودھری نثار آئیں گے، کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا۔ میرا تو خیال ایک اور ہے کہ تیسری قوت جو آئے گی سب سے زیادہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں گی، خاص طور پہ آفٹر افغانستان الیکشن، افغانستان میں ڈسٹربنس، مذہبی جماعتیں بہت بڑا امپیکٹ پلے کریں گی۔ اگر کسی وقت میں ایم ایم کی طرح کی کوئی ان کا اتحاد کسی پوائنٹ پر ہو جاتا ہے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، آئی تھنک یہ دے ول بی ان اے پوزیشن کہ یہ 60-70 سیٹیں لے جائیں۔ آپ اس حلقے میں، یہ لاہور کا پوش ترین علاقہ ہے، اس حلقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کراچی کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں ابھی جو ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں تیسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ کون سی جماعت ہے؟ اس حلقے میں 75,000 ووٹس بی بی کلثوم نواز نے لیے جب وہ حیات تھیں، اس حلقے سے الیکشن لڑا تھا انہوں نے۔ دوسرے نمبر پہ یاسمین راشد تھی 52,000 ووٹ سے، اور تیسرے نمبر پہ 48,000 ووٹ پہ تحریک لبیک تھی۔ 48,000 ووٹر ایک حلقے کا، اور ان پارٹیوں کے جو کہ باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ تو 1 سال پہلے 2 سال پہلے آئے ہیں، ان کے تو 2 ایم پی ہیں سندھ میں صرف، باقی تو کہیں پہ کچھ نہیں ہے۔ سو اگر ان لوگوں نے اتنی ان کی موومنٹ ہے گراس روٹ لیول پہ، تو اگر وہ کسی جگہ پہ مرج کر جاتے ہیں تو واٹ دے کین ڈو۔ آپ ذرا یہ میرا یہ خیال ہے اگلے الیکشن میں اگر افغانستان کی سچویشن نہ ٹھیک ہوئی، جس کو سال 1.5 سال 1.25 سال لگے گا، وہ سارے کا سارا امپیکٹ افغانستان سے پاکستان میں آئے گا، اس مذہبی جماعت کا، مذہبی ویو کا، اور وہ پاکستان کی پولیٹکس میں بالکل وہ تگڑی ہوں گی یہ جماعتیں، کیونکہ وہی اسکول آف تھاٹ ایک ہی ہے، جو افغانستان میں اسکول آف تھاٹ طالبان کا ہے، وہی اسکول آف تھاٹ غالباً ملک سے ملتا جلتا تھوڑا بہت 19-20 کر لیں وہ ان کا ہے۔ لہٰذا ان مائی اوپینین جو آپ اپوزیشن کی بات کر رہے تھے، اپوزیشن میں آئی تھنک اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے پاس بہت اچھا چانس ہے، انہوں نے اچھے کارڈز پلے کیے ہیں، دے
جس کو کہنا چاہیے دے ہیو کنویڈ دیٹ دے کین بیہیو، نمبر 1. اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کے یہ جو مذہبی جماعتوں کا ایک اکٹھ ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے کسی پوائنٹ پہ تو یہ اچھی خاصی چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، یہ ان کو پرابلم دے سکتی ہیں. یہ ابھی سیالکوٹ کے الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے غالباً. یہی میں عمران صاحب ابھی آپ جیسے مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہے تھے، سیالکوٹ کا جو الیکشن اس نے خاص کر نون لیگ کو بڑا ڈنٹ ڈالا ہے، اور تمام حلقوں میں ایک بات سنی اور کہی جا رہی ہے کہ نون لیگ اگر سیالکوٹ میں نہیں رہی تو پھر باقی. فیصل صاحب، جو پنجاب کی سیاست ہے وہ جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے تبدیل. کچھ ویو بھی ہوتی ہے، لیکن پنجاب کے علاقے جو خاص طور پہ بارڈر کے ساتھ ہیں نا، آپ اوپر نارووال سے شروع کر لیں، سیالکوٹ سے شروع کر لیں، لاہور ہے، قصور ہے، نیچے بہاول پور آ جائیں، بہاول نگر آ جائیں، نیچے تک سعد کا آباد، رحیم یار خان، جو سکھر، ایون سندھ کا، یہاں پر نہیں لوگ مانتے کیونکہ لوگوں کے رشتہ دار جاننے والے وہ انڈیا کے ہر چوتھے 8ویں دن انڈیا کی فوج کے آگے نشانے پہ ہوتے ہیں. ان کے کوئی نہ کوئی ریلیٹو ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کو بڑا ڈینٹ اس بات پہ پڑا ہے، شاید ان کو اتنا ڈینٹ نہ پڑتا میری نظر میں، ہو سکتا ہے میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں، لیکن ان کو ڈینٹ اس پہ پڑا ہے جو انہوں نے کشمیر کے الیکشن سے 2 روز قبل افغانستان کے پرو انڈیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی. بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے اسپیشلی کشمیر کے الیکشن پر. لوگوں نے اس کو بہت برا منایا. آپ پبلک کی اوپینین دیکھ لیں. آج آپ میرے ساتھ باہر چلیں، یہ سامنے مال روڈ ہے، ادھر چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کتنے لوگ انڈیا کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ خلاف ہیں، دوستی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک ہمارے ہی انڈسٹری کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ پیدا کیا گیا کہ جی انڈیا کے ساتھ پرو بس جفیاں ڈالو، جی کوئی آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی دس واز سوری ٹو سے ربش کہ آپ نگیٹ کر رہے ہیں پوری کی پوری 2 قومی نظریے کو. آپ کہہ رہے ہیں وہ تھا ہی غلط، تو اس کا مطلب ہے آپ قائد اعظم کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے 4 فادرز کو غلط کہہ رہے ہیں. جھنڈا آپ لگا لیتے ہیں پروگرام کرتے ہوئے کشمیر کا یہاں پہ اور پاکستان کا یہاں پہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان بنا پتہ نہیں ٹھیک تھا غلط تھا. تو یہ ایکچولی جو پاکستان کی جو آپ نے بات کی نا کہ یہ ان کو ڈینٹ پڑا، ٹھیک ہے ان کی کچھ مس مینج. میں حمزہ شہباز میرے بڑے اچھے پرانے جاننے والے ہیں، وہ میرے سینئر ہوتے تھے گورنمنٹ کالج، میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں، میرے بھائی کے بھی سینئر ہوتے تھے. حمزہ شہباز کا پنجاب کی پولیٹکس میں آنے والے دنوں میں بھی بڑا امپیکٹ ہوگا، ابھی بھی ہے. اس کو کسی آپ الیکشن کی کیمپین سے باہر نکال دیں وہ آپ کو فرق پتہ لگ جائے گا. میرا اپنا یہ خیال تھا کہ سیالکوٹ کے اندر اگر، میں نہیں کہتا کہ گروپنگ تھی، عام تاثر یہی ہے کہ گروپنگ تھی، شاید پرو شہباز شریف یا پرو حمزہ شہباز لوگوں نے اس طریقے سے ان کی جو نون لیگ کی کیمپین تھی اس میں مدد نہیں کی. اور سوری ٹو سے جتنا مرضی ڈھول پیٹ لے پی ٹی آئی کہ جی ہم جیتے ہیں، ہمارا بیان جیت گیا ہے، یہ ان کا بیان نہیں جیتا، یہ مسلم لیگ نون کی آپس کی رفٹ ہاری ہے. ان کا جیتنا اور چیز ہے، ان کا ہارنا اور چیز. یہ ہارے ہیں، یہ خود ہارے ہیں. اور اگر وہاں پر ان کی سلیکشن آف پیپل یا باقی لوگ ٹھیک ہوتے، سلیکشن آف پیپل چلو کہہ لیں، لیکن آپس میں مل کر چل رہے ہوتے اور اس میں ان کا رول ہوتا. آپ بتائیں نا فیصل صاحب، کدھر ہے خواجہ آصف، کدھر ہے خواجہ سعد رفیق، اس وقت کہاں ہے؟ آپ کو کسی پروگرام میں، کسی جگہ پر، کسی فرنٹ پہ، نون لیگ کے فرنٹ پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ کیوں؟ اس کی یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ نیب کے کیسز سے ڈرے میں یا کوئی کیسز ان پہ چل رہے ہیں. نو، دے ڈونٹ ایگری ود
وٹ ایور از گوئنگ آن ود ان نون لیگ. ان کو پتہ ہے کہ آگے دیکھیں. چودھری شجاعت صاحب بڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہوتے تھے. ایک دفعہ میں ان کے پاس بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میں انٹرویو کرنے گیا دبئی, جب نیگوسیشن مشرف صاحب کے ساتھ چلنی تھی, تو میں ان کا انٹرویو کرنے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کے اور آپ کے ادارے کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں پرویز مشرف صاحب سے, تو آپ کیوں نہیں ان کو کہتے؟ میں تو ان کو بہت بڑا پولیٹیشین سمجھتی ہوں. میں نے کہا جی ہم کیا کہیں ان کو, آپ بی ان کو کہنے کی کوئی ضرورت ہے کہ ان کو سمجھا سکتا ہے, وہ تو صدر ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا دیکھیں وہ پولیٹیشین ہے, وہ صدر نہیں ہے. جب انسان صدر کی سیٹ پہ آ جاتا ہے, جب اس کے انڈر سارا کا سارا کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ آرمی کا جنرل نہیں ہوتا, وہ پولیٹیشین بن جاتا ہے. میں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے. میں ان سے مل کر واپس آیا تو مجھے پہلا فون آیا, اس وقت شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے, اور شاید 2 یا 3 لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کی نیگوسیشن ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب بار بار ہمارے بڑے ہیں, تو وہ بار بار چھلانگے مار کے کہہ رہے ہوتے تھے آج فائنل ہے, آج سیمی فائنل ہے, آج کوارٹر فائنل ہے, تو آج یہ. شجاعت صاحب نے بلایا, شجاعت صاحب نے بلا کر کہا کہ کی کہندے سن بی ہو رہی. آبویسلی ان کو اٹھا کے اگلے دن انٹرویو بھی چھپ گیا. انہوں نے کہا جی چھپ تو گیا, آگے اندر کی بات بتائیں. میں کہا جی میرا تو خیال ہے کہ انہوں دی کوئی ہاپ ناپ چل رہی ہے. میرا خیال ہے 1-2 سیشن بھی ہو گئے نے, وہ ٹھیک گل ہو رہی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا ویسے بندے نو نہ تڑا کٹ کے رہنا چاہیے جتھے بھی رہے. میں نے کہا جی بات آپ کی ٹھیک ہے. کہندے پھر ٹھیک ہے, ہار گئے تے ہار گئے, اسی جت گئے تے جت گئے. اگر اسی ہار گئے, اگر ہماری قسمت میں یہ اب لکھ دیا گیا کہ ہم نے پنجاب تک کٹیل ہو جانا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوں گے تو لیٹ سی. تو شجاعت صاحب ہمیشہ, اور ہاں انہوں نے ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت کی. انہوں نے کہا, مجھے آج بھی یاد ہے ان کا جملہ, انہوں نے کہا جی اے سوچو, پرویز الہی صاحب ساتھ بیٹھے تھے, سامنے مونس صاحب بیٹھے تھے, چوتھا بندہ میں تھا. کہتے ہیں پرویز ہن اے سوچ کہ ہن بندے اندر کیویں سٹنے نے اسمبلیاں دے, اے چھڑ دے کہ حکومت آئے گی, بھائی ہن نمبر کیویں بدانا ہے. ان کا یہ مطلب تھا کہ ایم این ایز کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں, کتنے زیادہ ایم پی ایز ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. سیم از دا کیس ود, آج بھی وہی دیکھ لیں پالیسی مسلم لیگ کاف کی, شجاعت صاحب کی, اور وہ بھی یہ بھی جو بلاول صاحب کہتے ہیں یا پیپلز پارٹی بار بار نون لیگ کو کہتی ہے, پوائنٹ آف ویو نون لیگ کا ٹھیک ہے. اگر تو پی ٹی آئی کے پیر کے نیچے سے, ہاتھ کے نیچے سے پنجاب جاتا ہے